رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ سیام کا استقبال تقوی سے، محبت سے کیا جائے۔ جنت تو جنت ہے، لیکن پورے 11 ماہ جنت کی آرائشوں سے بارش ہوتی رہتی ہے، صرف ماہ رمضان کے لیے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے، یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا، ایک نفلی عبادت کرنے کا فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، تو 70 گناہ اجر اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے۔ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ وہ نعمتیں جو عام دنوں میں اسے نصیب نہیں ہوتی، اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مقصد بیان کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا لحاظ اختیار کرو۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس آخری کتاب کی نزول کے لیے رمضان کو چنا۔ رمضان کے مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنے ایک فرض عبادت کے لیے چنا، اور وہ عبادت روزہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ روزہ فرض ہے۔ اس فرض عبادت کے اللہ نے ایک مہینے کا سلیکشن کیا اور وہ منتھ رمضان ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس مہینے میرے اور آپ کے لیے اس کو بند کر دیتا ہے جو عبادت سے روکتا ہے، بہکاتا ہے اور انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور تمام جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی 3 فضیلتیں ایک ہی روایت میں ہیں۔ پہلا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب مغفرت عام ہے۔ دوسرا، جہنم کے دروازے بند ہے، مطلب جہنم کے عذاب سے بچنا بہت آسان ہے۔ اس مہینے کو اپنی مغفرت کا مہینہ ہم اور آپ بنا سکتے ہیں۔ تیسرا، جن اور شیاطین بند ہے۔ اگر بہکانے والا شیطان کھلا ہوتا تو پھر اعمال میں کہیں نہ کہیں کوتاہی آ جاتی۔ اسی طرح اس مہینے کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اس مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ نے جس کو موقع دیا، مال و دولت دی، صحت دی، ضرور عمرہ کرے۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے دن روزہ روزے دار کی سفارش کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث کے الفاظ یوں ہیں، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے اللہ یہ راتوں میں میرے لیے جاگتا رہا، مطلب قیام کیا، راتوں کی نماز میں مجھے پڑھتا رہا اور مجھ کو تلاوت کی، اور روزہ آ کر کہے گا، اے اللہ یہ میرے لیے دن بھر بھوکا رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دونوں ضد کریں گے، دونوں اڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ ان کی مغفرت کر دو، میرے پڑھنے والے کی اور مجھے رکھنے والے کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، دونوں کی بات رد نہیں کریں گے اور قبول کریں گے۔ گویا روزہ اور قرآن سفارشی ہے، تو اس روزے کو ہم مکمل کریں گے جیسا اس کا حق ہے، تلاوت قرآن کریں گے، راتوں میں جاگیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ یہ دونوں چیزیں آگے اللہ کے سامنے آڑ بن جائے گی اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کا سارا مہینہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا رہتا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ ماہ رمضان اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم میں تبدیلی آتی ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے فضائل نصیب فرمائے۔